یہ زمانے کی سادگی سمجھوں یا چالاکی سمجھوں کہ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی ہم بھی مانتے ہیں حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا۔ کس لیے تو نے کہا کہ حسین صحیح؟ اب یہاں پہ رکیے گا، اب ایک لمحے کے جذباتی نہ ہو جائے گا، ایک بہترین دلیل آپ کے حوالے پہ۔ مجلس مجمع کے بولنے سے بڑی نہیں ہوتی، مجمع کے سمجھنے سے بڑی ہوتی۔ آپ وصول کریں، بالکل خاموشی ہو مجھے بارے میں، لیکن وصولی شرط۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی، حسین علیہ السلام نے انکار کیا، میں نہیں کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج جو بھی اٹھتا ہے، جس نے بھی تاریخ لکھی، ہسٹری لکھی، کسی بھی مسلک کا مولوی ہے، وہ کہتا جی ہم اس بات پہ ہم سارے مسلمان اکٹھے ہیں، امام حسین کا یہ انکار بالکل حق تھا۔ میرا سوال ہے ذمہ دار علماء کرام سے، میں نے پوری دنیا میں کیا، مجھے بتائیں کہ یہ کیا امام حسین علیہ السلام کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک تھا۔ اور یزید کا بیعت مانگنا کہتے ہیں بالکل غلط تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یزید کو امام حسین سے نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے مان گئے، جو بھی جس دور میں بھی معصوم سے بیعت مانگے نتیجہ بھی آ جاتا ہے۔ یزید نے بیعت مانگی، غلط کیا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا معیار ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا عالم اسلام نے کہ یزید غلط تھا؟ اس کی حکومت کو غلط ثابت کرو میرے سامنے بیٹھ کے۔ مجھے سپریم کورٹ سے لے کے کسی بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ بٹھاؤ، سامنے اکٹھے کرو یہ مولوی، مجھے آ کے بتائیں کہ تمہارے مذہب کے نزدیک، تمہارے نزدیک یزید کی حکومت کیسے غلط تھی؟ یزید کو لعنتی کہنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ صرف شیعہ، فقط شیعہ نے حیدر کرار یزید کو غلط کہہ سکتے، کوئی اور نہیں یزید کو غلط کہہ سکتا۔ شیعہ ہونا، علی ولی اللہ پڑھنا ضروری۔ کیسے یزید غلط تھا؟ کہتے ہیں یزید نے حکومت جو بنائی وہ غلط تھی، تم خلافت کے اصول کے مطابق اس کی حکومت کو غلط ثابت کرو۔ میرا اس 2019 میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پڑھا لکھا سوال ہے، میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک پہلی خلافت کیسے بنی تھی؟ کہتے ووٹوں سے، تو یزید کے پاس بھی ووٹیں تھیں۔ اگر آپ نے اجماع امت سے پہلا خلیفہ چن لیا ہے تو یزید کے پاس بھی اصول تھا، دوسری خلافت کیسے بنی تھی؟ کہتے پہلے نے جاتے ہوئے دوسرے کو نامزد کر دیا تھا اور وہ خلیفہ بن گیا تھا۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے چلا گیا تھا۔ تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹی مل کے فیصلہ کر لے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو۔ تو یہ 6 بندوں کی کمیٹی نے نہیں، 18,000 مسلموں نے یزید کی حکومت کے حق میں فتویٰ دے دیا تھا۔ اس کا مطلب تمہارا پہلا اصول یزید کے پاس، دوسرا اصول یزید کے پاس، تیسرا اصول یزید کے پاس، اجماع یزید کے پاس تھا، شورا یزید کے پاس بھی، نامزد کرنا یزید کے پاس تھا۔ آج جو مولوی اٹھتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح کہنے کے لیے صرف یزید غلط نہیں کہنا پڑتا، بڑے لوگ غلط کہنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ حسین نے انکار کیا، تجھے ماننا پڑے گا۔ حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی غلط تھی، تجھے ماننا پڑے گا۔ غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، یہ دلیل ہے سب سے بڑی، زبان کے ساتھ دل بولا، میرا حاجت روا بولا، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا، حیدری۔ بسم اللہ جی۔ انکار حسین
اقرار غدیر ہے، صرف غدیر صحیح ہے۔ بسم اللہ۔ امام حسین نے انکار کیا، اور آج وہ 72 ناموں کے ساتھ زندہ ہیں جنہوں نے اس انکار میں ساتھ دیا۔ آؤ میں تمہیں انکار کا ساتھ دینے کا اجر سناؤں۔ یہ حسین کے انکار کا ساتھ دینے کی وجہ تھی۔ اب مجھے جملہ یہاں پہ آ گیا ہے، زندگی میں جو یہاں آیا ہو یہاں میں نے کیا ہی نہیں، اب یہ آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ حسین کے انکار کا ساتھ دینے کی وجہ تھی کہ حسین نے اپنے ساتھیوں کو اتنا معتبر کر دیا، اتنا معتبر کیا، اتنا معتبر کیا۔ رضی اللہ بنے تھے، حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین نے حر بھی علیہ السلام، حسین نے سعید بھی علیہ السلام، حسین نے علیہ السلام کر کے بتایا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین۔ انکار بیعت، اقرار غدیر، بیعت مانگی گئی حسین سے، انکار کر دیا حسین۔ 72 حسین کے ساتھ ہو گئے، 72 آج بھی زندہ، لاکھوں کی فہرست کہیں نہیں۔ اچھا مرنے والوں کے نام ہیں، مارنے والوں کی خبر ہی کوئی نہیں۔ اور پھر یہ فلسفہ اور نظریہ حسین کی جیت تھی۔ اگلی سطر ملتان میں دکھ لے کے جاؤں گا، پڑھے لکھے احباب، علماء کو سننے والے احباب، ملتان کی سرزمین عقائد کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، فقراء کی سرزمین ہے۔ میری منبر پہ دعا ہے اس بادشاہ کے حضور کہ میرا مالک تیرے ظہور تک یہ سرزمین ایسے ہی قائم اور دائم رہے، جیسے چھت پہ علم لہراتے ہیں یہ ویسے ہی تیرے ظہور تک لہراتے رہے، ان منظروں سے ایسے ہی علی ولی اللہ کی صدائیں آتی رہے۔ مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ حسین کے انکار کی وجہ تھی، اتنا ڈر گیا تھا یزید حسین کے انکار کی وجہ سے کہ حسین مدینے بیٹھے تھے، اس نے شام میں بیٹھ کے حسین سے بیعت مانگ لی۔ اگلا امام سجاد پورا 1 سال اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے سجاد سے بیعت نہیں مانگی۔ امام حسین سے مدینے سے بیعت مانگی، اور اگلی حجت کڑیوں میں، نا مصحف نہیں فضائل سننا، قید خانے میں۔ اس کا حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ ایک بار بھی کہہ دے کہ سجاد تیرے بابا نے بیعت نہیں کی، تو امام ہے تو کر لے۔ نہیں، اگر ملتان کا نوجوان مجھ سے پوچھے کہ وجہ کیا تھی، کربلا کے بعد یزید کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ استاد نے کہا تھا بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار